एपिसोड 16। मैमूना उसका इशारा पाकर बिला तरद्दुत कुर्सी पर बैठ गई और जहादात कमरे की इकलौती अलमारी की तरफ बढ़ गया। अलमारी खोलकर उसने अंदर मौजूद चीजों का जायजा लिया और फिर ऊपरी खाने में उसे मैमूना का शोल्डर बैग रखा नजर आया। बिना किसी चीज को छेड़े उसने बैग उठाया और पलट कर मैमूना के पास पहुंच गया। क्या यही है तुम्हारा बैग? अपने बैग पर नजर पड़ते मैमूना की आंखों में एक चमक पैदा हुई और उसने हाथ बढ़ाकर उसे उठा लिया। दूसरे लम्हे वो उसकी जिप खोलकर उसे मेज पर उलट चुकी थी। अब वो बैग से बरामद होने वाली चीजों का जायजा ले रही थी। उसकी तवज्जो का यह आलम था कि उसने जहादात की मौजूदगी को यकसर नजरअंदाज कर दिया था। जहादात बड़े गौर से उसकी हरकत और सकनात को देख रहा था। वो एक एक चीज को उठाकर चेक करने के बाद दोबारा बैग में रखती जा रही थी। अब मेज पर छोटे बड़े नोट और कुछ रेजगारी रह गई थी। पहले उसने नोट उठाकर गिने और मुतमईन होकर उन्हें बैग में डाल दिया। फिर रेजगारी उठाकर बगैर गिने बैग के अंदर डाल दी। तमाम चीजें बराबर है ना? अगर कुछ गायब है तो बताओ, मैं खलील भाई को पकड़कर यहीं ले आता हूँ। मैमूना ने आ की आवाजें निकालते हुए हाथों की मदद से उसे चंद इशारे के और फिर मुतमईन अंदाज में मुस्कुरा दी। ओके, इसका मतलब है कि तुम्हारी सब चीजें मौजूद हैं। चलो, अब तुम्हारे भाई से भी बात कर लेते हैं। इतना कहकर उसने फोन की तरफ हाथ बढ़ाया। एन उसी लम्हे फोन की घंटी बजी। उसका आगे को बढ़ता हाथ यकलख्त रुक गया। जहादात कश्मकश के आलम में था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि क्या करे। शायद मैमूना उसके साथ ना होती तो वो अब तक फोन उठा चुका होता। मैमूना भी परेशानी के आलम में कभी उसकी तरफ तो कभी फोन की तरफ देख रही थी। फोन की घंटी बज बजकर खुद ही बंद हो गई। जादाद एक तवील सांस लेकर रह गया, मगर ये इत्मीनान लम्हाती साबित हुआ। घंटी दोबारा बजने लगी। उफ मेरे खुदा, ये क्या मुसीबत है? कौन है ये उल्लू का पट्टा जो घंटी पे घंटी दिए जा रहा है? मैमूना ने दाएं हाथ की मुट्ठी बनाकर कान पर उसे रखते हुए रिसीवर उठाने का इशारा किया। क्या पागल हो गई हो? मैं नहीं उठाऊंगा। फिर कोई मुसीबत नाजिल हो जाएगी। ना जाने कौन होगा। हाँ हाँ, मैमूना ने दोबारा पुरजोर अंदाज में इसरार किया। अच्छा ठीक है, उठा लेता हूँ, लेकिन कोई मुसीबत नाजिल हो गई ना तो गिला ना करना। उसने रिसीवर उठाकर कान से लगाया। हेलो खलील भाई, मैं राजू बात कर रहा हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनो, दरम्यान में टोकने की कोशिश ना करना। बोलो। जादाद ने हत्तुल मकदूर खलील भाई के लहजे की नकल उतारते हुए कहा। खलील भाई, ये तुम्हारी आवाज को क्या हो गया? कुछ बतली बतली सी लग रही है। आवाज को छोड़ो, जो काम की वजह से गला खराब है। तुम बताओ, क्या कहने वाले थे? खलील भाई, कुंगी को लेकर फौरन फार्म हाउस छोड़ दो। जमशेद खान पुलिस मोबाइल लेकर तुम्हारी तरफ आ रहा है। फौरन निकल जाओ। उसके पास तुम्हें देखती गोली मारने के ऑर्डर है। तुम्हें यह खबर किसने दी? खलील भाई, क्या आज तुम्हें होकर गया है? कहीं आज ज्यादा तो नहीं पी ली? कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? आई एम सॉरी राजू। बहरहाल तुम्हारा शुक्रिया। मैं यहाँ से अभी निकल रहा हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। इतना कहकर राजू ने सिलसिला मुनक़ता कर दिया और जहादाद ने भी रिसीवर रख दिया। तुम्हारा भाई आ रहा है मैमूना। अब शायद मैं भी खलील भाई और उसके साथियों के साथ पकड़ा जाऊंगा। अगर तुम इजाजत दो तो मैं फौरन यहाँ से निकल जाना चाहता हूँ। हाँ हाँ, उसने नफी में सर को दाएं बाएं हिलाया और फिर हाथों की मदद से इशारे करते हुए उसे कुछ समझाने की कोशिश करने लगी। क्या तुम अपने भाई को इत्मीनान दिला सकोगी कि मैं बेगुनाह हूँ और मैंने तुम्हें कैद से रिहाई दिलाई है? मैमूना ने सर को इस्बाती जुम्बिश दी और आगे बढ़कर जहादात का बाजू पकड़ लिया। वो उसे खींचती हुई कुर्सी की तरफ लाई और उसे बिठाने के बाद खुद भी दूसरी कुर्सी पर बैठ गई। तुम बहुत मासूम हो मैमूना। खुदा तुम्हें हमेशा अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। तुम इत्मीनान रखो। जहादात ने उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा। मैमूना ने उसे एक नज़र ममनूनियत से देखा और फिर अपना हाथ उठाकर उसके हाथ पे रख दिया। फिक्र मत करो मैमूना, मैं हिम्मत हारने वालों में से नहीं हूँ और ना ही ये हालात मेरे लिए नए हैं। मैं ऐसी आजमाइशों से बाहर गुजर चुका हूँ। आओ, बैरूनी दरवाजे पर जाकर तुम्हारे भाई का इंतजार करते हैं। मैमूना ने अपना बैग उठाया और बिला चूं चरा उसके साथ चल दी। अपने भाई को मेरे बारे में कैसे बताओगी? हाँ हाँ, मैमूना ने कुछ अजीब अंदाज में अपने हाथों को ऊपर नीचे हरकत दी तो जादाद कुछ ना समझते हुए भी मुस्कुरा दिया। गालिबन अब तुमने गूंगों की किसी मखसूस जुबान में बात की है। हम्म, तो फिर क्या बात है? मुझे आसान इशारों में समझाओ ना। मैमूना ने दोनों हाथों से फिर इशारे करना शुरू कर दिए। इस बार उसके इशारे बहुत वाज़ेह थे और जहानात आसानी समझ रहा था। वो उसे अपने भाई के मुतालिक बता रही थी कि वो उससे किस तरह बात करता है, कैसे उसकी बात समझता है और उससे कितना प्यार करता है।
چند لمحے اشارے کرنے کے بعد اس نے آگے بڑھ کر جہادات کا دایاں ہاتھ اٹھایا اور اپنے سر پہ رکھ دیا۔ اوکے اوکے، میں سمجھ گیا، تم نے مجھے اپنا بھائی بنا لیا ہے اور اپنے پولیس والے بھائی کو اپنی زبان میں سمجھاؤ گی کہ میں نے تمہاری جان بچائی ہے، اور اب تو مجھے اپنا بھائی سمجھتی ہو، اس لیے مجھ سے کوئی تفتیش نہ کی جائے۔ میں ٹھیک سمجھاؤں نا؟ ہوں، ہاں۔ میمونہ نے اسبات میں سر ہلا کر اس کی تصدیق کی۔ تم بہت سمجھدار ہو، میں تو خواہ پریشان ہو رہا تھا۔ میمونہ نے مسکرا کر اپنا سر جھکا دیا۔ بیرونی دروازے پر منتظر کھڑے ابھی انہیں تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ مان سامنے سے دروازے پر سرچ لائٹ کی تیز روشنی پڑی اور جہادات میمونہ کا ہاتھ پکڑ کر سائڈ میں ہو گیا۔ ایسا اس نے احتیاطاً کیا تھا کیونکہ پولیس والوں سے کچھ بھی بعید نہ تھا۔ لگتا ہے تمہارا بھائی آ گیا، استقبال کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آہ آہ۔ میمونہ نے ہاتھ کے اشارے سے اسے باہر نکلنے کے لیے کہا۔ معاف کرنا مس میمونہ، میں رسک نہیں لے سکتا، تمہارا بھائی بہت غصے میں ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ میری کوئی بات سنے بغیر ہی اندھا دھند گولی چلا دے۔ پھر اس سے پہلے کہ میمونہ اسے اوں آ کر کے کوئی جواب دیتی، اچانک نیم و دروازے کے سامنے قدموں کی ہلکی چاپ ابھری اور دروازہ بے آواز انداز میں کھلتا چلا گیا۔ سر جی، لگتا ہے وہ فرار ہو گئے، شاید پھر کسی نے مخبری کر دی۔ اوے راجو، تجھے کیا الہام ہوا ہے؟ انہیں مخبری کیسے ہو سکتی ہے؟ راجو کا نام سن کر جہادات کے کان کھڑے ہو گئے، مگر اس نے سامنے آنے کا رسک نہ لیا۔ چلو احتیاط سے آگے بڑھو، ایک ایک کمرے کو گھیر لو، آج خلیل بھائی کو بچ نکلنے کا موقع کسی صورت نہیں دینا، کوئی بھی بھاگنے کی کوشش۔ ابھی اس کی بات ادھوری ہی تھی کہ میمونہ آ کرتی ہوئی دروازے کی طرف دوڑ پڑی۔ جہادات کو اسے روکنے یا کچھ کہنے کا موقع ہی نہ مل سکا۔ بھاری بھرکم آواز والا یقیناً ایس پی جمشید خان تھا۔ اچانک میمونہ کو سامنے پا کر لمحے بھر کے لیے تو وہ حیران رہ گیا، پھر پرمسرت آواز میں بولا، تم تم ٹھیک تو نہ میری جان؟ میں نے تمہیں کہاں کہاں نہیں تلاش کیا۔ اس نے میمونہ کو گلے سے لگا لیا۔ میمونہ اس سے لپٹی، چند لمحے تو روتی رہی، پھر کرتے ہوئے اسے اشاروں میں کچھ بتانے لگی۔ جو وہ اشارے کرتی جا رہی تھی، جمشید خان کی حیرت دو چند ہوتی جا رہی تھی۔ جہادات ان سے چند قدم دور لیمو کے پودوں کے عقب میں چھپا میمونہ کی اور جمشید خان کی تسلی آمیز آوازیں سن رہا تھا۔ شاید میمونہ اسی کے متعلق اپنے بھائی کو بتا رہی تھی، تاہم اس کا یہ اندازہ غلط بھی ہو سکتا تھا۔ میمونہ سے اس کی رفاقت 2-2.5 گھنٹے ہی رہی تھی، اور اتنی کم رفاقت میں کسی بھی انسان کے متعلق اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، جبکہ یہاں تو صورتحال مختلف تھی، کیونکہ میمونہ گونگی تھی، بول کر اپنا معفی الضمیر بیان نہیں کر سکتی تھی۔ دوسرا، اس پر جذباتی کیفیت بھی طاری تھی، جذبات میں اگر وہ اپنے بھائی کو کچھ الٹا سیدھا بھی بتا سکتی تھی۔ بہرکیف جو بھی ظہور پذیر ہونے والا تھا وہ جہادات کے لیے کچھ نیا نہیں تھا۔ حفظ متقدم کے طور پر اس نے ریوالور نکال کر ہاتھ میں پکڑ لیا تھا۔ اب ان دونوں کی آوازوں کے ساتھ ساتھ دوسرے پولیس والوں کی آوازیں بھی شامل ہو گئی تھی۔ کیا وہ میمونہ صاحبہ کو چھوڑ کر فرار ہو گئے سر؟ کسی پولیس والے کی پرجوش آواز سنائی دی۔ فی الحال کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا، ابھی میمونہ پر جذباتی کیفیت طاری ہے، اس لیے وہ ٹھیک سے کچھ بتا نہیں پا رہی۔ بہرکیف عمارت خالی نہیں ہے، یہاں لوگ موجود ہیں، ان لوگوں میں میمونہ کا کوئی ہمدرد بھی شامل ہے۔ جو ہی جمشید خان کی بات مکمل ہوئی، میمونہ کرتے ہوئے لیمو کے ان پودوں کی طرف دوڑ پڑی جن کے عقب میں جہادات چھپا ہوا تھا۔ رکو میمونہ، کہاں جا رہی ہو؟ جمشید چلا کر بولا۔ اب جہادات کے لیے چھپے رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ دونوں ہاتھ اٹھائے پودوں کی آڑ سے نکل کر سامنے روشنی میں آ گیا۔ میمونہ ناقابل فہم آوازیں نکالتی اس کے قریب پہنچی اور پھر یکا یک جہادات کا اٹھا ہوا ہاتھ پکڑ کر اپنے سر پہ رکھ دیا۔ یہ منظر دیکھ کر جمشید خان اور اس کے پیچھے آنے والے دوسرے پولیس والے ٹھٹک کر رک گئے۔ ان کے چہروں پر حیرت تھی۔ کون ہو تم؟ کیا خلیل بھائی کے آدمی ہو؟ جمشید اپنا سروس ریوالور سیدھا کرتے ہوئے باروب انداز میں بولا۔ خلیل بھائی کے کسی آدمی کا ہاتھ میمونہ اپنے سر پر بھلا کیسے رکھ سکتی ہے؟ عورت کے سر پر اس کے بھائی یا پھر باپ کا ہی ہاتھ ہو سکتا ہے۔ جہادات نے بلا جھجک کہا، اگر تم خلیل بھائی کے ساتھی نہیں ہو تو پھر کون ہو؟ ابھی تم مجرموں کو پکڑنے کی سوچو، میں کہیں بھاگا نہیں جا رہا، تمہارے ساتھ ہوں، اپنے بارے میں سب کچھ بتا دوں گا۔ بہرحال میرا نام جہادات ہے، سب پوزیشن لے لو۔ جہادات کی بات سنتے ہی جمشید خان پلٹ کر اپنے ساتھیوں سے بولا، کسی کو بچ کر نہیں جانا چاہیے، پوزیشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں، خلیل بھائی اور اس کے ساتھی بندھے پڑے ہیں۔ کیا؟ وہ تو بہت خطرناک مجرم ہے، یہ کام تم نے اکیلے کیسے کر لیا؟ بس کر لیا، تفصیل بعد میں بتاؤں گا، تو چلو پھر ہماری رہنمائی کرو، انہیں گرفتار کرنے کے بعد میں تمہاری کہانی بھی سنوں گا۔
میں ضرور سناؤں گا، مگر صرف تمہیں، اور وہ بھی اکیلے میں۔ جہادات نے جمشید خان اور اس کے ساتھیوں سمیت سیدھا اس کمرے کا رخ کیا جہاں خلیل کے تمام ساتھی بندے پڑے تھے۔ دروازہ کھلتے پولیس والوں نے تیزی سے حرکت کرتے ہوئے وہاں موجود تینوں آدمیوں کو گرفتار کر لیا۔ ان میں خلیل تو موجود نہیں ہے، کہیں وہ فرار؟ اس سے میں نے فرار کے قابل ہی نہیں چھوڑا، وہ دوسرے کمرے کے تہخانے میں زخمی حالت میں پڑا ہے۔ اسے تم نے زخمی کیا ہے؟ ہاں، میں نے کیا ہے۔ اگر میں ایسا نہ کرتا تو وہ مجھے اور میمونہ کو زخمی کر دیتا۔ ایسا میں نے صرف اپنے دفاع میں کیا ہے۔ اوکے، تہخانے والے کمرے کی طرف چلو۔ جہادات خاموشی سے آگے بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لکڑی کا تختہ ہٹا کر تہخانے کی سیڑھیاں اتار رہے تھے۔ نیچے پہنچتے خلیل بھائی انہیں بے ہوشی کے عالم میں ایک کرسی پر بندھا ہوا ملا۔ جلدی سے کھولو اسے، چیک کرو حرام زادہ زندہ بھی ہے یا نہیں۔ جمشید نے ایک سپاہی کو حکم دیا۔ اس کا حکم سنتے ایک کے بجائے دو سپاہی آگے بڑھے اور خلیل کو کھول کر فرش پہ لٹا دیا۔ اس کے بعد ایک سپاہی نے اس کی کلائی تھام کر نبض چیک کی، پھر جمشید خان سے بولا، سر، یہ تو ٹھیک ہے، نبض صحیح چل رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اسے اٹھا کر باہر لے چلو اور ہوش میں لانے کا بندوبست کرو۔ حکم ملتے سپاہیوں نے خلیل کو ٹانگوں اور ہاتھوں سے پکڑ کر ڈنڈا ڈولی کیا اور سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئے۔ اوپر کمرے میں آ کر انہوں نے اسے ایک بستر پر لٹایا اور پھر ایک سپاہی بھاگ کر پانی لے آیا۔ آخر کار 8-10 منٹ کی تگودو کے بعد سپاہی اسے ہوش میں لے ہی آئے۔ میں کہا ہوں، مجھے پیاس لگی، پلیز پانی۔ فکر مت کرو، تم قانون کی پناہ میں ہو، تمہارا دانا پانی ہمارے ذمہ ہے۔ جمشید خان اس پر جھکتے ہوئے بولا، پانی پلاؤ اسے۔ اس نے ایک سپاہی کو حکم دیا۔ یس سر۔ سپاہی نے یہ کہتے ہوئے پانی کا گلاس خلیل بھائی کے لبوں سے لگا دیا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد جمشید خان فارم ہاؤس کو سیل کروانے کے بعد واپس روانہ ہونے کے لیے تیار ہو چکا تھا۔ فارم سے نہ صرف خاصی مقدار میں منشیات برآمد ہوئی تھی بلکہ غیر قانونی اسلحہ بھی ان کے ہاتھ لگا تھا۔ خلیل اور اس کے ساتھیوں کو ہتھکڑیاں پہنا کر ایک بڑی وین میں بٹھا دیا گیا تھا۔ میمونہ کو اپنے ساتھ جیپ میں بٹھانے کے بعد جمشید خان جہادات کی طرف متوجہ ہو کر بولا، چلو آ جاؤ، تم بھی ہمارے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ نہیں، میرے پاس اپنی جیپ ہے جو یہاں سے تھوڑی دور سڑک کے بیچ کھڑی ہوئی ہے۔ دراصل انجن گرم ہونے کے بعد وہ بند ہو گئی تھی اور میں اس فارم ہاؤس کی طرف پانی کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا تھا۔ تم بیٹھو، جیپ آ جائے گی۔ اتنا کہہ کر اس نے 2 سپاہیوں کو جیپ لانے کے لیے بھیج دیا اور جہادات مطمئن ہو کر اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ میمونہ اب بہت خوش نظر آ رہی تھی اور اشاروں سے بھائی کے ساتھ باتوں میں لگی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر لگتا ہی نہ تھا کہ وہ پہلے والی میمونہ ہے۔ تھانے پہنچ کر خلیل اور اس کے ساتھیوں کو حوالات میں بند کر دیا گیا اور میمونہ کو ایک جیپ میں ڈرائیور کے ساتھ بھجوا دیا گیا۔ ان کاموں سے فارغ ہونے کے بعد جمشید خان جہادات سے بولا، آؤ میرے آفس میں بیٹھ کر بات کرتے ہیں، میں تمہارے بارے میں جاننے کے لیے بےتاب ہوں۔ میری کہانی کو ایسی خاص نہیں ہے، میں دراصل یہاں کسی کی تلاش میں آیا ہوں مگر وہ مجھے کوشش کے باوجود نہیں مل رہا۔ اس سلسلے میں میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ تم بیٹھو، پہلے میں تمہارے لیے کھانے کا آرڈر دیتا ہوں۔ کھانا میں کھا چکا ہوں، تاہم چائے کی طلب شدت کے ساتھ محسوس ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، چائے منگوا لیتے ہیں، تمہارے ساتھ میں بھی پی لوں گا۔ وہ بیل کا بٹن دباتے ہوئے بولا۔ ردلی کے آنے کے بعد جمشید خان نے اسے چائے لانے کا آرڈر دیا اور دوبارہ جہادات کی طرف متوجہ ہو گیا۔ سب سے پہلے تو میں تمہارا تہہ دل سے مشکور ہوں۔ تمہاری وجہ سے میری معذور بہن کو نہ صرف رہائی ملی ہے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اسے نئی زندگی ملی ہے۔ یہ تو بس اتفاق تھا کہ میں اس طرف جا نکلا، ورنہ میں شروع سے تمام تفصیل سننا چاہوں گا۔ دراصل خلیل بھائی ایک بہت بڑے گینگ کا رکن ہے اور میں اس پورے گینگ کو سلاخوں کے پیچھے دیکھنا چاہتا ہوں، مگر میں سب سے پہلے ایک اہم راز سے پردہ اٹھانا چاہتا ہوں۔ اگر میرا شک ٹھیک نکلا تو تم پر حیرت انگیز انکشافات ہوں گے۔ جہادات سنجیدگی سے بولا، کون سا راز؟ کیسے انکشافات؟ تمہارے عملے میں کوئی راجو نام کا شخص ہے؟ ہاں ہے، مگر راجو کا اس معاملے سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ وہ تو ایک ایماندار اور فرض شناس ہیڈ کانسٹیبل ہے۔ وہ خلیل کے لیے مخبری کرتا ہے۔ اگر میں فارم ہاؤس سے موجود نہ ہوتا نا تو تمہیں وہاں کچھ بھی نہ ملتا۔ بس اتفاقاً فون پر اس نے مجھے خلیل بھائی سمجھتے ہوئے اس چھاپے کے متعلق بتا دیا تھا۔ کیا؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ راجو خلیل کا مخبر؟ یہ بات کچھ ہضم نہیں ہو رہی۔ نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، تمہیں یقیناً کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ وہ کوئی اور راجو بھی تو ہو سکتا ہے۔ کسی اور راجو کو تمہارے منصوبے کی خبر کیسے ہو سکتی ہے؟ ہاں، یہ تو سوچنے والی بات ہے۔ اتنے فول پروف منصوبے کی خبر باہر کی کسی آدمی کو نہیں ہو سکتی، ضرور کوئی چکر ہے۔ جمشید خان سر کو اسباتی جنبش دیتے ہوئے بولا۔ اسی اثنا میں ردلی چائے لے کر دفتر میں آیا تو جمشید خان نے اسے فوراً
हेड कांस्टेबल रियाज अहमद उर्फ राजू को बुलाने का कहा। अरदली यस सर कहता हुआ बाहर निकल गया। चाय लो, अभी राजू आता ना तो सच और झूठ का पता चल जाएगा। जादाद ने एक कप उठाकर अपने सामने रखा और फिर कुछ सोच कर बोला, वो अपना जुर्म आसानी से तस्लीम नहीं करेगा। उसे तुम फिक्र मत करो, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ और बड़ी अच्छी तरह सच और झूठ को परख सकता हूँ। अब तुम मुझे अपने बारे में बताओ। जादाद अभी को मुनासिब जवाब सोच ही रहा था कि रदली दोबारा अंदर आया और जमशेद खान से मुअद्दब अंदाज में बोला, सर राजू तो घर चला गया, अब क्या हुक्म है? क्या उसका घर नजदीक है? नहीं सर, काफी दूर है, इसलिए जल्दी निकल गया। क्या उसे घर से बुलवाना है? नहीं, रहने दो, मैं उससे सुबह बात कर लूंगा, तुम जाओ। अरदली पलटकर बाहर निकल गया। जमशेद खान एक बार फिर जादाद की तरफ मुतवज्जो हो गया, जो थके हुए अंदाज में जमाइयां ले रहा था। मेरा ख्याल है कि तुम्हें नींद आ रही है, क्या घर चले? हाँ वाकई नींद तो आ रही है, मुझे काफी देर से आराम करने का मौका नहीं मिला, इसलिए जमाइयों पे जमाइयां आ रही हैं। तो ठीक है, घर चलते हैं, तुम्हारी कहानी कल सुन लेंगे। जरा देर बाद जमशेद खान की सरकारी गाड़ी थाने के अहाते से बाहर निकल रही थी। जादाद भी उसके साथ बैठा था। जिस वक्त जमशेद खान की गाड़ी पोर्च में जाकर रुकी, उस वक्त रात के 2 बज रहे थे। जादाद की थकावट के पेश नजर उसने फौरन गेस्ट रूम खुलवाया और एक नौकर को बिस्तर लगाने के लिए कह दिया। ओके, अब मैं चलता हूँ, तुम आराम करो, सुबह बात करेंगे। किसी चीज की जरूरत हो तो नौकर को बता देना। फिलहाल तो मुझे एक पुरसुकून नींद की जरूरत है, जादाद ने थके थके अंदाज में कहा और जमशेद खान खुदा हाफिज कहते हुए बाहर निकल गया। जादाद ने वक्ती तौर पर नींद का बहाना बनाकर जमशेद को टाल दिया था, मगर ये मोहलत सिर्फ कल सुबह तक के लिए थी। गो के जमशेद की गूंगी बहन को बचाकर उसने उस पर एहसान किया था, लेकिन जमशेद एक पुलिस वाला था और वो कानून से भागा हुआ एक मफरूर था। जल्द या बदेर उसने जायदाद की असलियत मालूम कर ही लेनी थी। अफजाल खटक जैसी अहम सियासी शख्सियत को कत्ल करने के बाद वो इस शहर में ज्यादा दिन छुप कर नहीं रह सकता था। ताहम वक्ती तौर पर वो जमशेद खान को सुनाने के लिए कोई मौजू कहानी सोच रहा था, कोई ऐसी कहानी जिसे सुनकर वो उस पर रत्ती भर भी शक ना कर सके। घंटे पर सोचते रहने के बाद आखिरकार उसे एक मुनासिब सी कहानी मिली गई और वो मुतमईन होकर सो गया। दूसरी सुबह तकरीबन 7 बजे के करीब एक नौकर ने उसे जगाने के बाद कहा, आप जल्दी से गुस्ल वगैरह कर लीजिए, नाश्ता तैयार हो रहा है, साहब ने कहा है कि मिलकर नाश्ता करेंगे। अरे भाई, मैं गुस्ल करके क्या करूंगा, मेरे पास पहनने के लिए साफ कपड़े तक तो है नहीं। दरअसल मेरा सफरी बैग मेरी जीप में रह गया, पता करो मेरी जीप पहुंची कि नहीं। जीप तो अभी तक नहीं पहुंची जनाब, अलबत्ता साहब ने आपके लिए अपना एक सूट प्रेस करवा दिया है, आप उठकर गुस्ल कर ले, मैं सूट लेकर अभी आता हूँ। भाई लेकिन साहब तो कमीज पतलून पहनते होंगे ना, जबकि मुझे शलवार कमीज इस्तेमाल करने की आदत है। बस जनाब, गुजारा कर ले, पतलून कमीज भी तो लिबास ही होता है ना, कभी कभार मजबूरी के आलम में इस्तेमाल करना ही पड़ जाता है। अच्छा ठीक है, तुम लेकर आओ, आज अंग्रेजी लिबास के भी मजे ले लेते हैं। अभी लाता हूँ जनाब। नौकर बाहर निकल गया और जहादाद एक अंगड़ाई लेकर उठ खड़ा हुआ। थोड़ी देर वो कमरे में टहलता रहा, फिर नौकर के आने के बाद मुल्हिका बाथरूम में घुस गया। एक भरपूर शावर लेने के बाद वो एकदम फ्रेश हो गया। लिबास तब्दील करने के बाद वो बाथरूम से बाहर निकला और कद्दे आदम आईने के सामने पहुंचकर बालों में कंघी करने लगा। अब उसे बड़ी शिद्दत के साथ भूख महसूस हो रही थी। सनाचर नौकर के बुलाने पर वो फौरन कमरे से बाहर निकला और ड्राइंग रूम में पहुंच गया। आओ मिस्टर जहादाद, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। कहो, रात कैसी गुजरी, कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? नहीं, कोई तकलीफ नहीं हुई, जरा इस अंग्रेजी लिबास में उलझन महसूस कर रहा हूं। दरअसल इससे पहले कभी पहनने का इत्तेफाक नहीं हुआ ना। बस थोड़ी देर की बात है, तुम्हारी जीप थाने से यहाँ पहुंचा दी जाएगी। यकीनन उसमें तुम्हारे रोजमर्रा इस्तेमाल का सामान और कपड़े वगैरह मौजूद होंगे। हाँ, उसने मुख्तसर जवाब दिया। इसी असना में एक नौकर ने उनके सामने नाश्ता लगा दिया और जमशेद ने बातों का सिलसिला मुनक़ता करते हुए उसे नाश्ता करने का इशारा किया। 10-15 मिनट के बाद जब वो नाश्ते से फारिग हुए तो जमशेद खान प्यालियों में चाय उड़ेलते हुए बोला, मेरे ख्याल में अब हम दोनों के पास काफी टाइम है, क्यों ना इस दौरान तुम्हारी कहानी सुन ली जाए, मगर पहले मैमूना को छुड़ाने वाला वाकया सुनाइए। जादाद ने पहले से जहन में तरतीब दी गई कहानी दोहराना शुरू कर दी। कल शाम के वक्त में शहर की एक मशहूर शाहरा से गुजर रहा था कि यकायक मेरे सामने कार तेज रफ्तारी से गुजरती चली गई। जो शख्स कार ड्राइव कर रहा था ना,
اس کی ایک جھلک دیکھتے ہی میں حیرت کا جھٹکا کھا کے رہ گیا۔ وہ 100% وہی شخص تھا جس کی تلاش میں گزشتہ ایک ہفتے سے اس شہر میں مارا مارا پھر رہا تھا۔ میں نے اس کے تعاقب میں اپنی جیپ دوڑا دی۔ مختلف سڑکوں اور شاہراہوں سے گزرتے ہوئے گاڑی والا شخص مجھ سے کہیں ٹریفک کے ہجوم میں کھو گیا۔ میں محض اندازے کی بنا پر ایک ویران سڑک پہ جا نکلا، مگر وہ سڑک دور دور تک ویران پڑی ہوئی تھی۔ میں بھی واپس مڑنے کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک میری جیپ 2-3 جھٹکے کھا کر رک گئی۔ میں نے بہترا جیپ کو سٹارٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن جب وہ ٹس سے مس نہ ہوئی تو مجبوراً میں نے اس کا تیل پانی چیک کیا جو برابر تھا۔ میں نیچے اترا اور بونٹ اٹھا کر انجن چیک کرنے کے لیے اس پر جھکا۔ انجن بے حد گرم ہو چکا تھا اور میرے پاس پانی بھی نہیں تھا۔ میں نے ادھر ادھر نگاہیں دوڑائی، مگر دور دور تک آبادی کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ اتنا کہہ کر وہ لمحے بھر کے لیے خاموش ہوا، پھر بولا، اب اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ میں کہیں سے پانی ڈھونڈ کر لاتا۔ بس میں نے جیپ کا بونٹ گرایا اور پانی کی تلاش میں سڑک پر پیدل ہی آگے بڑھ گیا۔ کچھ دور جا کر مجھے دائیں جانب کچھ فاصلے پر روشنیاں نظر آئیں۔ میں ادھر پہنچ گیا۔ وہاں پہنچتے ہی مجھے پولیس کا مخبر سمجھ کے پکڑ لیا گیا۔ اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا وہ بس اتفاقاً ہی ہو گیا، ورنہ میرا شمار تو ان لوگوں میں ہوتا جو لڑائی جھگڑے سے کوسوں دور بھاگتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ تم نے ان لوگوں پر قابو کیسے پایا؟ میمونہ کو کیسے رہا کرایا؟ اور راجو کا فون کیسے سن لیا؟ جہانداد نے چائے کا آخری گھونٹ لینے کے بعد خالی پیالی میز پر رکھتے ہوئے اسے بقیہ واقعات بھی تفصیل سے بتانے شروع کر دیے۔ جمشید خان پورے غور سے اس کی بات سن رہا تھا۔ جب وہ اپنے واقعات بتا چکا تب اس نے پوچھا، وہ کون شخص تھا جس کا تم تعاقب کر رہے تھے؟ وہ ایک فراڈی اور چال باز آدمی ہے، ہمارے گاؤں کے غریب شخص کی نوجوان بیٹی کو بھگا لایا ہے۔ یہ تو پولیس کیس ہے، کیا تم لوگوں نے اس کے خلاف قریبی تھانے میں FIR لکھوائی تھی؟ بالکل لکھوائی تھی جناب، مگر پولیس والے عام لوگوں کی سنتے کم ہیں۔ چند دن جوش و خروش دکھانے کے بعد حسب معمول وہ ٹھنڈے پڑ گئے، تب مجھے اس کی تلاش میں نکلنا پڑا۔ کیا وہ لڑکی تمہاری کچھ لگتی تھی؟ ہاں، دور کے رشتہ دار تھی۔ اگر اس کا کوئی بھائی ہوتا تو شاید میں اس چکر میں کبھی نہ پڑتا۔ بس مجھ سے اس کے ماں باپ اور چھوٹی بہنوں کی حالت دیکھی نہ گئی، سو میں اس کی تلاش میں نکل پڑا۔ یقیناً وہ لڑکی اپنی مرضی سے بھاگی ہوگی۔ پولیس اس سلسلے میں ویسے بھی تمہاری مدد کرنے سے قاصر ہے۔ آئے تھے کہ تم اپنا وقت برباد کر رہے ہو، ہاں وہاں کسی مصیبت میں پھنس جاؤ گے۔ میں بھی یہی سوچ رہا ہوں جناب کہ ہاں وقت ضائع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اسی دوران ایک پروقار خاتون میمونہ کے ہمراہ ڈائننگ روم میں داخل ہوئی اور جمشید مسکراتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ آئیے امی جان، یہ وہ بہادر نوجوان جس نے آپ کی بیٹی کی جان بچانے کے علاوہ خلیل بھائی جیسے مجرم کو پکڑوانے میں میری بھی مدد کی ہے۔ اور جہادات، یہ ہے اس ناچیز کی امی، مسز سلطانہ حمید۔ جہادات نے فوراً اٹھ کر مسز سلطانہ کو آداب کہا تو وہ پرشفقت انداز سے مسکراتے ہوئے بولی، جیتے رہو بیٹا، ہمیشہ خوش رہو۔ میمونہ نے مجھے تمہارے متعلق سب کچھ بتا دیا ہے۔ مجھے تم سے ملنے کا بہت اشتیاق تھا۔ تم نے ہم پر جو احسان کیا ہے اس کا بدلہ ہم مرتے دم تک نہیں چکا سکتے۔ نہیں ماں جی، اس میں بھلا احسان کی کون سی بات ہے؟ میری جگہ کوئی بھی ہوتا تو شاید وہ بھی یہی کرتا جو میں نے کیا۔ یہ تو تمہاری انکساری ہے بیٹا، ورنہ جو کام تم نے کیا ہے وہ کوئی بھائی ہی اپنی بہن کے لیے کر سکتا ہے۔ میمونہ میری بہن ہی تو ہے۔ کیوں میمونہ، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ ہاں۔ میمونہ نے سر کو اثباتی جنبش دے کر اس کی تائید کی اور پھر شرما کر پلکیں جھکا دی۔ بیٹے، یہ بول نہیں سکتی لیکن بہت ذہین ہے، ایک ایک بات سمجھتی ہے۔ یہ گزشتہ رات دیر گئے تک مجھے تمہاری باتیں بتاتی رہی کہ کس طرح خلیل بھائی تم پر دھوکے سے چاقو کا وار کرنے لگا تھا اور تم نے پھر بر وقت اسے گولی مار کے زخمی کر دیا۔ ارے خوب یاد دلایا، تم لوگ باتیں کرو، میں بھی آتا ہوں۔ جمشید چونک کر بولا، کیوں بھائی، کیا یاد آ گیا تمہیں بیٹھے بٹھائے؟ ابھی آ کر بتاتا ہوں امی۔ وہ تیزی سے باہر نکل گیا۔ تم محسوس مت کرنا بیٹے، دراصل جمشید ان پولیس والوں میں سے ہے جو فرض کو ہر رشتے پہ مقدم سمجھتے ہیں۔ اسی میمونہ کے سلسلے میں خلیل بھائی اسے متوارد 3 روز تک دھمکیاں دیتا رہا، لیکن جمشید نے اس کی کسی بات پر کان تک نہ دھرا۔ اسے صاف کہہ دیا کہ بے شک وہ میمونہ کو کاٹ کر پھینک دے، وہ اس کے بھائی کو رہا نہیں کر سکتا۔ ایک پولیس آفیسر کو ایسا ایماندار ہونا چاہیے ماں جی، لیکن میمونہ کے سلسلے میں اسے اس سختی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ خلیل بھائی جیسے لوگ فطرتاً بالکل ہی درندے ہوتے ہیں۔ بہرحال اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میمونہ اس کی درندگی سے محفوظ رہی۔ اب آئندہ کے لیے احتیاط بے حد ضروری ہے۔ ارے بھائی، ہم تو پہلے بھی محتاط رہتے تھے، مگر ہونی کو کون ڈال سکتا ہے؟
کبھی نہ کبھی انسان سے غلطی ہو ہی جاتی ہے. اب ہم اس کو گھر میں تو قید کر کے نہیں رکھ سکتے نا. ضروریات زندگی کے لیے کبھی کبھار گھر سے نکلنا ہی پڑتا ہے. تو پھر ایسا کریں، میمونہ کے ساتھ کو مسلح باڈی گارڈ بھیج دیا کریں. اس طرح کوئی بھی مجرم بآسانی اس پر ہاتھ نہیں ڈال سکے گا. اب تو یہی کرنا پڑے گا. میں آج ہی جمشید سے بات کرتی ہوں کہ وہ کسی. ایسے وقت میں جمشید پریشانی کے عالم میں اندر آیا اور مسز سلطانہ کی بات ادھوری رہ گئی. کیا بات ہے؟ تم کچھ پریشان لگ رہے ہو. خیر تو ہے نا؟ خیر کہاں ہے میرے دوست؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے تھانے پر کچھ افراد نے حملہ کیا ہے، جس کے نتیجے میں نہ صرف خلیل بھائی بلکہ ہیڈ کانسٹیبل راجو بھی ہلاک ہو گیا ہے. مجھے فوراً تھانے پہنچنا ہے. میرے لیے کیا حکم ہے؟ کیا جیپ آنے کے بعد چلا جاؤں یا تمہاری واپسی کا انتظار کروں؟ تم اتنی جلدی نہیں جا سکتے بیٹا. کچھ دن تو ہمارے مہمان بن کر رہو. میمونہ بہت اچھے اچھے کھانے پکاتی ہے. ہاں یار، امی ٹھیک کہہ رہی ہیں. تم ابھی گھر جا کر کیا کرو گے؟ چند دن ٹھہر کر چلے جانا. ٹھیک ہے بھائی، جیسے آپ لوگوں کی مرضی. میں چند روز تک رک جاتا ہوں. اوکے، پھر مجھے اجازت دیں. اگر فرصت ملی تو لنچ کے ٹائم پہنچ جاؤں گا، ورنہ میرا انتظار مت کرنا. اتنا کہہ کر جمشید باوجلت چلتا ہوا باہر نکل گیا. بس بھائی، یہ پولیس کی نوکری بھی نا بس جی کا جنجال ہے. نہ دن کو چین نہ رات کو آرام. بس ہر وقت مجرموں کے پیچھے بھاگتے پھرو. ارے اتنی اچھی نوکری ہے ماں جی، پھر بھی آپ شکوہ کر رہی ہیں. اوپر والے کا شکر ادا کریں جس نے آپ کو اتنے بڑے افسر کی ماں بنایا ہے. اے رہنے دو میاں، بڑے افسر کو تو لمحہ بھر بھی گھر میں رہنے کی فرصت نہیں ملتی. اور اچانک باہر گلی میں فائرنگ کی تڑتڑاہٹ گونجی اور مسز سلطانہ کی بات ادھوری رہ گئی. جہادات فوراً باہر کی طرف بھاگا. سامنے سے ایک نوکر دوڑتا چلا آ رہا تھا. اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی. وہ صاحب کے گھڑے پہ کسی نے گولیاں چلا دی. پتہ نہیں صاحب زندہ بھی ہے یا نہیں. نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. پیچھے سے مسز سلطانہ جو بھاگتی ہوئی آ رہی تھی ہذیانی انداز میں چلائی. وہ لہراتی ہوئی نیچے گری اور میمونہ اوں آ کرتی ہوئی ماں سے لپٹ گئی. تم ان ماں بیٹی کو سنبھالو، میں دیکھتا ہوں تمہارے صاحب کو. جہادات ریوالور نکالتے ہوئے چلایا. وہ باہر کی طرف بھاگا. گلی میں پہنچتے اس نے جو نظارہ دیکھا اس نے اسے ایک لمحے کے لیے شل کر دیا. جمشید خان گاڑی کے اسٹیئرنگ وہیل پر لہو لہان حالت میں جھکا ہوا تھا اور گاڑی کی فرنٹ اسکرین متعدد جگہ سے ٹوٹی ہوئی تھی. جمشید خان کے بدن سے بہنے والا خون گاڑی کی فرنٹ سیٹ کو رنگین کرتا جا رہا تھا.